السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے فریہ ادریس اور میری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج کی ہیڈ لائنز میں نظر ڈالتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت کی رخصتی کے دعوے کرنے والے جان لیں کہ اس کے گواہ بہت مضبوط ہیں اور رخصتی کی خواہش رکھنے والوں کو 2013 تک انتظار کرنا ہوگا، جبکہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پیپلز پارٹی کے ارکان کو NRO پر بیان بازی سے روک دیا، اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ جمہوریت چلی گئی تو کچھ نہیں بچے گا۔ صدر کو استثنا دینا سپریم کورٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کا نہیں۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ میں پروسیکیوٹر جنرل کا کہنا ہے کہ سوئس حکومت پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف مقدمہ دوبارہ نہیں کھول سکتی، کیونکہ صدر آصف علی زرداری کو بطور سربراہ مملکت مکمل استثنا حاصل ہے۔ واضح رہے کہ ایک طرف آرٹیکل 248 کی مد میں صدر کو کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے مکمل استثنا حاصل ہے، تو دوسری طرف آرٹیکل 190 کی روح سے پاکستان میں تمام ادارے بشمول پارلیمنٹ، سپریم کورٹ کے تمام قانونی نقطہ نظر سے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا صدر زرداری کو آئین پاکستان کے تحت استثنا حاصل ہے، اور سوئس کیسز کھلنے کی صورت میں آرٹیکل 248 کام آئے گا یا آرٹیکل 190؟ آج کے جتنے انٹرنیشنل یا نیشنل نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھیں تو سب میں ایک ہی بات ہیڈ لائن کے طور پہ لی گئی ہے، اور اس بات میں یہی بات کہی گئی ہے کہ پاکستان میں عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان شو ڈاؤن ہوتا رہ گیا۔ یہ بات بھی کہی گئی، جیسا کہ آپ نے ہماری ہیڈ لائنز میں بھی سنی، کہ بہت سے لوگ یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب کوئی سیریس کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا یا بگننگ آف این اینڈ ہوگا، مگر کانٹری ٹو دیٹ یہ بات پاکستان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے، یا پاکستان کے علاوہ دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے کہ کئی دفعہ ماضی میں ایسے واقعات آئے کہ مختلف اداروں کا تصادم بھی نظر آیا، اور کئی دفعہ ماضی میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کو اس طریقے سے سالو کیا گیا کہ وہ ملک کے آئین کو بہتر بنانے میں، ملک کے حالات کو، انتظامی امور کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوئی۔ کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ حکومت نے ٹائم بائی کیا ہے، حکومت نے مدت لی ہے۔ جو اپلیکیشن دی گئی تھی اس میں یہ بات کہی گئی کہ وزیر اعظم صاحب کیونکہ ابھی فلڈز میں مصروف ہیں، اس لیے ان کو ٹائم زیادہ چاہیے سمری بھیجنے کے لیے، مگر وہی بات جو پچھلے کئی مہینے سے ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں، NRO کو غیر آئینی قرار دیے جانے سے پہلے سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ دو آرٹیکلز ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، آرٹیکل 219 اور آرٹیکل 220۔ ہم جانتے ہیں کہ کل جب کہ سپریم کورٹ میں اس کیس کی ہیئرنگ جاری تھی، وہاں سے کچھ فاصلے پر ایوان صدر میں پرائم منسٹر آف پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب، صدر پاکستان آصف زرداری صاحب، اور ساتھ میں ان کی میٹنگ ہو رہی تھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل کیانی صاحب کے ساتھ۔ اس میٹنگ کی کیا اہمیت ہے، اسی کی روشنی میں ہم بات کریں گے آرٹیکل 219 کی، اور ہم بات کریں گے آرٹیکل 248 کی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اتھر منیلا صاحب، سینئر لوئر ہیں، ان کے ساتھ ہیں عابد شہری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، اور لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں خرم لطیف کھوسہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ I welcome all of you gentlemen to my program۔ اتھر منیلا صاحب، بہت سے لوگوں نے یہ بات بھی ہم نے سن لی کہ سپریم کورٹ کے بارے میں برا کہا کہ سپریم کورٹ بائسڈ ہے، مگر جتنی بھی مہلت لی جائے آخر کار تو فیصلہ کرنا ہے۔ کیا صدر کو ایمنیسٹی حاصل ہے؟ کیا سوئس مقدمات کھل سکیں گے اور کھلنے چاہیے؟ دیکھیے جی، آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ چیف آف آرمی سٹاف پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے کل ملے، اور لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا، میرے خیال میں کوئی اور اس کمرے کے اندر نہیں تھا، لیکن ایک بہت ہی اہم چیز ہوئی تھی اس ملک میں، اور وہ جو ہے افغانستان سے نیٹو کے ہیلی کاپٹرز نے آ کے اور بمباری کی تھی، اور سب جو ہے اس کو بھول کے اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ ڈسکس کرنے، وہ ایک نیشنل ایشو تھا۔ اگر اس کے لیے چیف آف آرمی سٹاف یقیناً ان کو جانا، دیکھیں جی پریس ریلیز میں کیا لکھا، جمہوریت کی ہمیں ایسی سپیکولیشنز نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی بدگمانی پیدا ہو، اور یہ سپیکولیشنز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اور جو ایگزیکٹو ہے ان میں کسی قسم کا تصادم نہیں ہے، یہ تصادم کریٹڈ ہے۔ یقیناً اتنا ضرور ہے کہ حکومت کی کچھ وکلاء کے نااہلی کی وجہ سے کوئی موقف 10 مہینے میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہی نہیں کیا۔ اس دفعہ پہلی دفعہ
اس ایپلیکیشن کے ذریعے ایک موقف رکھا گیا ہے، اور وہ موقف یہ رکھا گیا ہے کہ ہماری ریویو پٹیشن جب تک نہ سنی جائے تو مزید کارروائی نہ کی جائے۔ اب عدالت ایک آزاد غیر جانبدار عدالت ہے، اس عدالت نے کل کچھ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کیا تو ایک دم سپیکولیشن شروع ہو گئی۔ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اور میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ، آپ کے ساتھ یہ عابد شیر علی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کمیٹی نے جو کچھ کام کیا ہے وہ جمہوریت کی وجہ سے ہوا ہے، اسی طرح اور کمیٹیاں بھی کر رہے ہیں، ہمیں سامنے پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو کیا جو فیصلے سپریم کورٹ کے آئیں گے اس میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ جمہوریت کو خطرہ نہ ہو، یا وہ بالکل جسٹس کے اوپر ہوں گے؟ واٹ ڈز اٹ میٹر کہ اسے کس چیز کو خطرہ ہو؟ میں پہلے ایک چیز کہوں گا کہ سارے دن میں مختلف کیسز میں چیف جسٹس صاحب اور ججز مختلف بیانات دیتے ہیں، جن میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت جو ان کی آبزرویشن ہوتی ہے وہ جمہوریت، آئین اور اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی، لیکن وہ بیانات نہیں ہائی لائٹ ہوتے۔ اس میں بات یہ ہے کیونکہ ان کی پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ دیں گے، یعنی تصادم کی بات تو آپ کی اپوزیشن بھی کر رہی ہے، آپ کی حکومت بھی کر رہی ہے، اور صرف میڈیا تو نہیں کر رہا، تو ہاؤ کین یو سے اٹس اسپیکولیشن؟ ہم سب کو بہت ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ بریک ادھر جانا ہے، عابد صاحب سے بات کر لوں۔ جب یہ اسٹیٹمنٹ جس کا میں نے ذکر کیا میاں صاحب کی، اس میں بڑا کلیئر انہوں نے اپنا سٹانس دکھا دیا، مگر پھر یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کا فون آیا وزیر اعظم صاحب کو۔ کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے؟ کیا آپ کا مطلب کیا ہے کہ جب فیصلہ آئے گا تو ہم سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے؟ یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ ایسا فیصلہ ہوگا جو کہ سپریم کورٹ کی سائڈ لینی پڑے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سائڈ لینی پڑے گی؟ فریہ، بات کسی کی سائڈ لینے کی نہیں ہے، بات آئین اور قانون کی ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اگر آپ نے غور سے بات سنی ہو، آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ اگر آئین کی تشریح کرتا ہے، قانون بناتا ہے، دیکھیں پارلیمنٹ نے ایک لا بنا دیا، اس کی تشریح پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے۔ جب تک دیکھیں اب فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دینا ہے، اگر وہ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو حکومت کا کام ہے اس فیصلے کو، اس پر ایکٹ کرنا، اس پر عمل درآمد کروانا۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈائریکشن دیتی ہے حکومت کو کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 17 فل کورٹ بینچ بیٹھتا ہے وہاں پہ، تو وہ پھر ایک پورا آئین کھلتا ہے وہاں پر، تو آئین کی روشنی میں جو سن لیں، دیکھیں آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو نیگیٹو نہیں لے کر جائیں۔ انہوں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے، انہوں نے رول آف لا کے لیے انہوں نے رول آف لا کے لیے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر، وکلا کے ساتھ مل کر ایک طویل جدوجہد کی، جس کے بالآخر ہم نے ایک آزاد جوڈیشری حاصل کی، آزاد عدلیہ حاصل کی۔ اب آزاد عدلیہ اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ وہ کرپٹ لوگوں کو امیونٹی دیتی پھرے یا کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیتی پھرے، اور ایک غریب شخص جس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے آپ اس کو تو سزا دے سکتے ہیں۔ اب میری بات سنیں، اگر دیکھیں اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ بل کلنٹن خود چل کر اپنی امپیچمنٹ اس کی ہوتی ہے، اگر اس کو سپریم کورٹ ان کی بلواتی ہے تو وہ خود چل کے جاتا ہے۔ اگر صدر صاحب کے پاس اس طرح انہوں نے نہیں کچھ کیا تو اس میں کون سی ایسی کباڑ یا قیامت ہے؟ ہم دیکھیں، میں نے 248 کیونکہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، میں منلہ صاحب سے پوچھوں گی، سوری مجھے کیونکہ وقفے کی طرف جانا پڑا ہے، پہلا وقفہ جلدی آتا ہے، مگر اس کے بعد ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے کہ آرٹیکل 248 کیا ایک مہمہ بن گیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے۔ کل ہمارے پاس رویدیو خان صاحب بھی موجود ہے پروگرام میں، انہوں نے بھی اس کے معاملے میں کچھ کہا تھا، ان سے بھی ہم بات کریں گے، مگر وقت وقفے کا۔ کیپ واچنگ اسلام آباد سے۔